تو جیسے کہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ امریکہ کے جیل کے اندر ہے، وہ صرف اور صرف ایک ڈاکٹر عافیہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ڈاکٹر فوزیہ کی بہن نہیں ہے، بلکہ وہ اس قوم کی عزت ہے، وہ اس پاکستان کی عزت ہے، وہ ان تمام لوگوں کے جو پاکستان میں 22-23 کروڑ بسنے والے لوگ ہیں، وہ ان کی عزت ہے۔ اور خدا کی قسم آپ خود فرض کریں کہ اس عمران خان یا نواز شریف یا زرداری کی بیٹی اگر وہ اس طرح کے جیل کے اندر وہ اٹھا کے پھینک دے تو یہ اس طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے؟ یہ نالائق تو ان کو 2 گھنٹوں کے لیے جیل میں کیا بند کر دیا کہ انہوں نے پاکستان کے اینٹ کو اینٹ سے بچا دیا، ویسی کی تیسی کر دیا پاکستان کی۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر یہ بچی ان میں سے کسی کی ہوتی تو کیا یہ آرام سے بیٹھتے ہیں؟ حتیٰ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ٹرمپ کی ملاقات تھی تو وہاں پر صحافی نے جب عافیہ کے بارے میں سوال کیا تو یہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بھائی خاموش ہو جائے۔ یہ ہے وہ کاغذی صلاح الدین ایوبی کہ بھائی لوگوں کے سامنے تو یوں باور کرا رہا ہے کہ بھائی گویا کہ میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا مقابلہ لڑ رہا ہوں، مسلمانوں کے لیے لڑ رہا ہوں، لیکن جہاں پر جا کر حالانکہ اس بدبخت نے سب سے زیادہ وعدے ڈاکٹر عافیہ کے والدہ کے ساتھ کیے تھے کہ بھائی اگر میں جیت جاؤں تو میں عافیہ کو لاؤں گا، لیکن اس کے بعد حتیٰ کہ ان کی طرف سے جب خطوط آئے اور ان کے والدہ نے ان کو بار بار کہا کہ بھائی ہماری بات کروا دو، تو انہوں نے آگے سے جھوٹ کیا بولا کہ بھائی وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی۔ حالانکہ بھائی خدا کے لیے کم سے کم جھوٹ تو نہ بولو۔ تو خیر جیسے کہ 2-3 دن پہلے ڈاکٹر مشتاق صاحب ان کے بہن اور جو ہیومن رائٹس کے ایک وکیل ہے وہ ان کے ساتھ جیل میں ملاقات کے لیے گئے، تو ایف ایم کاروال جو ہے وہ دنیا کا اور خصوصاً امریکہ کا بدنام زمانہ جیل ہے جس کو جہنم کا گڑھا کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے کہ ہم اندر داخل ہوئے تو ہم پر ایک عجیب قسم کی وحشت طاری ہو گئی اور ہر طرف سے چیخ و پکار آوازیں آ رہی تھی، تو گویا کہ ہم نے باہر سے سنا تھا کہ جہنم کا گڑھا ہے، لیکن جیسے ہم اندر چلے گئے تو ہمیں محسوس بھی ہوا کہ اس چیخ و پکار آہ و بکار لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی اور زنجیروں کے جھنکاریں آ رہی تھی، تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ بھائی یہ واقعی میں جہنم کا گڑھا ہے۔ تو خیر وہ جیسے اندر پہنچے تو کہتے ہیں کہ پیچھے سے ان کو جو جیل کا ڈریس ہوا کرتا ہے اس میں لایا گیا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں، حتیٰ کہ دیکھو یہ لوگ کہ 20 سال بعد 2 بہنیں ملاقات کر رہی ہے، 20 سال بعد مل رہی ہے، لیکن یہ جو دنیا کے اندر خواتین کے نام لیوا اور خواتین کے لیے اپنے آپ کو ایک کرسا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر سارے خواتین کے جو حقوق ہیں، سارے جو تنظیمیں ہیں، وومن رائٹس کے جتنے بھی افراد ہیں، خدا کی قسم وہ سب کے سب ان کے زبانوں پر پٹیاں لگی ہوئی ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی عورت وہ پردے کی بات کرتی ہے، افغانستان کے مجاہدین اگر وہ کسی کو انسان کے بچے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تعلیمی اداروں کے اندر پردے کی بات کرتے ہیں، شاپنگ مالوں کے اندر پردے کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ تو یہ بڑے جاگ اٹھتے ہیں کہ بھائی خواتین کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے، خواتین کو مارا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر ایک عورت جس کا کوئی جرم نہیں ہے، صرف اور صرف ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اقدام قتل ہے، حالانکہ انہوں نے کسی کو مارا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو 90 سال کی سزا سنائی گئی، 20 سال سے وہ جیل کے اندر پڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر اس قسم کا تشدد کیا جا رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو مجاہدین ہیں افغانستان کے تو کہتے ہیں کہ بھئی ایک عورت لائی گئی بگرام جیل کے اندر تو اس پر اس قدر تشدد کیا جاتا تھا، اس کو اس قدر مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا کہ جس کی چیخیں آسمان تک پہنچتی تھی، ہر ٹائم ہر وقت وہ چیخ آہ اور اس قسم کے عجیب قسم کے آوازیں نکالے جاتے تھے۔ تو ہم نے بھوک ہڑتال کی کہ بھئی خدا کے لیے اس عورت پر ظلم تو بند کرو۔ خیر تو ان کو پاکستان سے اٹھایا گیا، ان کے حوالے کیا گیا اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر مشتاق صاحب کہتے ہیں کہ بھئی اس کو جب زنجیروں میں لایا گیا تو زنجیریں کھول دی گئی اور وہ آ کے ہمارے سامنے بیٹھی، تو چہرہ زخمی ہے، کان زخمی ہیں، وہ کانوں سے وہ سن نہیں سکتی صحیح طریقے سے، ان کے دماغی توازن اگرچہ برقرار تھا لیکن کافی کمزور ہو گیا، اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ بھئی وہ دعا ایک دعا ہے کہ وہ پڑھنا چاہیے اور پڑھتے ہیں سنت میں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے بتایا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اس کی یادداشت بھی کافی کمزور ہو گئی ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی جب وہ آ کے بیٹھی تو ان کا ایک ہی سوال تھا کہ کیا مسلمان مر گئے، کیا پاکستان پر قبضہ ہو گیا کہ بھئی وہ آ کے مجھے نہیں چھڑا سکتے، حالانکہ جن کا کوئی بھی جرم نہیں تھا۔ تو بھئی یہ میرے اور آپ کے لیے بلکہ سارے عالم اسلام کے لیے ایک میسج ہے
یہ ایک ہمارے لیے ریڈ لائن ہے کہ بھئی ہم اپنے بہن کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ ہمارے ہاتھوں سے ایک مسلمان خاتون کو اٹھا کر وہاں پہ لے جایا جاتا ہے اور اس پر ظلم کیا جاتا ہے اور ظلم اس کو مارا جاتا ہے، جنسی اور اس کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی جاتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہ خود کہتی ہیں کہ بھئی مجھے کہا جا رہا ہے کہ بھئی مجھے آفر کیے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ قرآن پاک کے اوپر سے گزر جاؤ تو بھئی ہم آپ کو آزادی دے دیں گے، مجھے تب تک کپڑے نہیں دیے جاتے جب تک میں قرآن پر نہ گزر سکوں۔ لیکن سلام ہے اس کی غیرت کو کہ انہوں نے آج تک اس قرآن پر گزرنے کو گوارا نہیں کیا، اپنا جسم لہو لہا کر دیا، اپنے من تن سب کو قربان کر دیا، لیکن قرآن پر گزرنے کو انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ آ کے بیٹی اور ان کا سب سے پہلا سوال تھا کہ میری والدہ کی طبیعت کیسی ہے، حالانکہ اس کو کیا پتا کہ ان کی والدہ تو ان کے راہ تکتی ان کے راستے کو دیکھتی دیکھتی وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ بھائی جب وہ رخصت ہونے لگی تو وہ جانا نہیں چاہ رہی تھی، اور ان بدبختوں نے زبردستی اٹھا کر ان کو واپس لے گئے اور کمرے میں بند کر دیا۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو کیا مسئلہ ہے عافیہ سے؟ وہ کہاں جانتے عافیہ کو، وہ کہاں جانتے مسلمان خواتین کو؟ ان کو تو ٹک ٹاک بنانا ہے، موبائل پکڑنا ہے۔ بھائی ماشاءاللہ سے آج میں نے اتنے ٹک ٹاک بنا لیے، میں نے تو آج فری فائر اور پب جی پہ اتنا کھیل لیا۔ ان کو کیا پتا کہ بھائی کون ہے عافیہ اور کہاں کیسے آواز اٹھانی ہے، ان کو عافیہ سے کیا لینا دینا؟ تو بھائی خدا کے لیے نوجوانوں ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، کیوں انتظار کر رہے امام مہدی کا؟ اپنے اندر سے ایسے لوگ پیدا کرو کہ جو حضرت خالد بن ولید والا کردار ادا کرے، اپنے اندر سے ایسے لوگ پیدا کرو جو حضرت زرار بن عزور کا کردار ادا کرے، اپنے اندر سے صلاح الدین ایوبی پیدا کرو، اپنے اندر سے محمد بن قاسم پیدا کرو۔ یہ سن میں جو لوگ ہم اور آپ رہ رہے ہیں نا، تو اس کے اندر جب ہندو راجا نے ایک جہاز لوٹا عربوں کا، اس کے اندر ایک عورت کو عزت لوٹا گیا، اس کے عصمت دری کی گئی، تو انہوں نے حجاج بن یوسف کے نام خط لکھا کہ آپ تو خراسان میں بیٹھے ہو اور ادھر میرا عزت لوٹا جا رہا ہے، آپ کس نام سے اپنے آپ کو کہیں گے کہ بھائی یہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں؟ تو انہوں نے محمد بن قاسم کو بھیج دیا کہ بھائی جائیے۔ محمد بن قاسم خراسان سے عراق سے ہوتے ہوتے سندھ پہنچے اور سارے علاقوں پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ تو بھائی آج بھی میرے اور آپ سے یہی لوگ اٹھ سکتے ہیں، یہی لوگ زندہ ہو سکتے ہیں اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صورت کو اپنایا۔ تو بھائی خدا کے لیے ان چیزوں کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر لو، اور اس طرح جو ہمارے عالمی ایشوز ہے اس پر آواز اٹھاؤ۔ بھائی کیا کریں، اس میں تو ہم ٹک ٹاک والوں کی بات کریں، اس میں تو ہمارے مولوی صاحب لڑ رہے ہیں کہ ایک کہہ رہے کہ بھائی اس کا کریڈٹ جمعیت والوں کو جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے اس کا کریڈٹ جماعت اسلامی والوں کو جاتا ہے، آئے دن دھڑا دھڑ پوسٹیں کی جا رہی ہے۔ بھائی خدا کے لیے انسانیت سیکھو۔ بھائی آپ کے اس کا کریڈٹ جس کو بھی جائے، کسی کو بھی جائے، لیکن عافیہ کو لاؤ۔ سیاست بعد کا مسئلہ ہے، سیاست کو بعد میں چمکاؤ، کریڈٹ بعد میں لو۔ لیکن سیاست جو ہمارے دماغ میں اس قدر رس بچ گئی ہے کہ بھئی ہمیں تو سیاست صرف سیاسی آقاؤں کو خوش کرنا ہے، ان کی چمچہ گیری کرنی ہے، باقی کیا جائے بھاڑ میں جائے، عافیہ ہو بھاڑ میں جائے ان کی چیزیں۔ تو بھائی خدا کے لیے اگر کل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہو اور وہ کہے کہ بھئی تمہاری ایک بہن جو امریکہ کے جیل کے اندر پڑی تھی، جس پر جنسی تشدد کیا جاتا تھا، سامنے قرآن پھینکا جاتا تھا، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو بھئی ہم کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ ہم کس منہ سے حضرت عائشہ کا سامنا کریں گے؟ تو بھئی خدا کے لیے آواز اٹھاؤ، جہاں تک ہو سکے آواز اٹھاؤ، وہاں تک آپ آواز پہنچاؤ۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کی ذمہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس کے جتنا وسعت ہے، جتنا وہ کر سکتے وہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ بھئی تم اتنے کے مکلف ہو جتنا تمہارے وسعت ہے، جتنا تم کر سکتے ہو۔ تو بھئی خدا کے لیے جتنا جہاں تک آواز پہنچا سکتے ہو آواز